انٹروینشن ٹو کنٹرول وائلنس. اسکول کی جانب سے ایسے کون سے انٹروینشنز ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں جن کے ذریعے وائلنس کو کنٹرول کیا جاتا ہے؟ اور وائلنس کو ہم اس لیے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تاکہ کلاس روم کی مینجمنٹ بہتر ہو سکے. اس میں بنیادی طور پر 3 طریقے جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. جو پہلا طریقہ ہے اس کو ہم پرائمری پریونشن کہتے ہیں. پرائمری پریونشن سے ہماری کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ وائلنٹ ایکٹس جو ہیں وہ سامنے آنے ہی نہ پائیں. یہ اس طرح ممکن ہے کہ آپ وائلنٹ ایکٹس کی تنبیہ کریں اپنے کریکلم کے ذریعے. آپ کریکلم میں ایسے موضوعات جو ہیں ان کو شامل کریں جس سے یہ چیز سامنے آئے کہ نیگیٹو بیہیویئرز کون سے ہوتے ہیں، کون سے جو ہیں وہ ایکسٹریم فارم آف نیگیٹو بیہیویئرز ہوتے ہیں، جن میں سے ایک فارم جو ہے وہ وائلنس ہے، اور اس میں یہ بتائیں اسٹوڈنٹس کو کہ یہ جو ہے انتہائی نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں جن کو کسی بھی طور پر سامنے نہیں آنے دینا چاہیے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں اس کی مینیفیسٹیشن سے پہلے ہی کنٹرولنگ ایکٹس جو ہیں وہ سامنے لے آئیں، جس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسے موضوعات کو کریکلم کا حصہ بنا دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو اسکول کلچر ہے، آپ کا جو اسکول کلائمیٹ ہے، اس میں بھی جو ہے ایسے جو بیہیویئرز ہیں ان کی مستقل تنبیہ ہونی چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی وائلنٹ جو ہے ایکٹ کی جو ایگزیبیشن ہے اس سے پرہیز کریں، اور وہ یہ جان لیں کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو اس کے بہت سیویئر کانسیکوینسز ہوں گے. تو پرائمری پریونشن جو ہے یہ ایک اچھا عمل ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی قسم کے نیگیٹو بیہیویئر کو ہونے سے پہلے ہی روک دیتے ہیں. اور یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں طریقے سے اسٹوڈنٹس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ دیز آر نیگیٹو بیہیویئرز، دیز آر ان ایکسیپٹیبل بیہیویئرز اینڈ دے شوڈ ناٹ بی مینیفیسٹڈ ایٹ آل. تو پرائمری پریونشن جو ہے دس از ون آف دا لیڈنگ ٹیکنیکس، دس از ون آف دی لیڈنگ انٹروینشن اسٹریٹجیز، اینڈ دا کریکولم of any school should have such areas, should have such topics as to accommodate these units so that they can be taught directly or indirectly as to safeguard children against violent acts. یہ بے حد ضروری ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہے اس کو سیکنڈری پریونشن کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس نے وائلنٹ ایکٹس کیے، آپ نے جو ہے ان کو نوٹس کیا، اور اس کے بعد آپ نے 1-to-1 بیسس کے اوپر یا کسی خاص ترکیب کے تحت ان اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کی کوشش کی. تو یہ سیکنڈری پریونشن ہے. اس میں آپ اسٹوڈنٹس کو مینجمنٹ پلانز دیتے ہیں جس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رویوں میں بہتری لے کر آ سکیں. یہ وہ رویے ہیں جو اتنے سیویئر نہیں ہوتے، جن کو آسانی کے ساتھ ٹیچرز یا دوسرے جو مینیجرز ہیں آپ کے اسکول میں ان کو یہ مینیج کر سکتے ہیں. اس میں جو 1-to-1 انٹریکشن ہے وہ ٹیچر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اسکول ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور جو خاص بیہیویئر مینیفیسٹ کیا گیا ہے اس کو فوکس کر کے ہم پلانز تیار کرتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ ایک نیگیٹو بیہیویئر تھا اور اس کو اگر آپ دوبارہ کریں گے تو اس کے بہت سنگین نتائج ہوں گے. تو سیکنڈری پریونشن جو ہے یہ تب ہوتی ہے جب کوئی نیگیٹو بیہیویئر مینیفیسٹ ہو جاتا ہے، جب وائلنٹ ایکٹ جو ہے وہ مینیفیسٹ ہو جاتا ہے. تو وہاں پر لیکن اس کی سیویرٹی اتنی نہیں ہوتی، اور اس کے لیے ہم ایک مینجمنٹ پلان دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مینجمنٹ پلان دینے سے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ سیکھ لے گا، بات کو سمجھ جائے گا، اور کوشش یہ کرے گا کہ دوبارہ وہ ایسی غلطی نہ کر پائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری بھی ترکیب ہے جس کو ہم ٹرشری پریونشن کہتے ہیں. ٹرشری پریونشن کا مطلب یہ ہے کہ وائلنٹ ایکٹ جو ہے اس کی سیویرٹی زیادہ ہے، اور اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ نہ صرف اسکول کی طرف سے مدد کی ضرورت ہے بلکہ کمیونٹی اور پیرنٹس کی طرف سے بھی مدد کی ضرورت ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے اسٹوڈنٹ کو ریپ اراؤنڈ سروسز کی ضرورت ہے. آل اسٹیک ہولڈرز دے نیڈ ٹو گیٹ انوالوڈ ان آرڈر ٹو میک دا اسٹوڈنٹس ریئلائز آف واٹ ہی اور شی ہیز ڈن. اس میں بیونڈ دا اسکول پروگرامس بھی ہوتے ہیں، اس میں پیرنٹل انوالومنٹ بھی آ جاتی ہے، کمیونٹی انوالومنٹ بھی آ جاتی ہے. تو یہ ٹرشری پریونشن جو ہے یہ ہائی لیول جو ہے پریونشن ہوتی ہے جس میں وائلنٹ ایکٹ جو ہے وہ زیادہ سنگین ہوتا ہے، اور اس میں مختلف لوگوں کا شامل ہونا ضروری ہے تاکہ جو ایک خاص طالب علم ہے جس نے وائلنٹ ایکٹ ڈسپلے کیا ہے اس کو مختلف لوگ مل کر سمجھائیں. The school not only takes the responsibility but also enables other stakeholders to take the responsibility of a particular negative action.
and to make the student realize that he or she has done something terribly wrong. So these are 3 basic intervention techniques जिसमें primary, secondary और tertiary prevention techniques आ जाती हैं जिनके जरिए हम कोशिश करते हैं कि violence को control कर लें.